مدینہ کی گلیوں میں خاموشی کا سایہ تھا، لیکن رسول پاک کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کے اندر درد اور غم کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی تھیں۔ بی بی فاطمہ، جن کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اپنے والد کے بچھڑنے کے بعد ہر دن ایک نئے دکھ کا سامنا کر رہی تھیں۔ ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی وفاداری اور استقامت کبھی کم نہ ہوئی۔ ایک دن ان کے گھر کے دروازے پر وہ ظلم دستک دینے آیا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ مدینہ میں چند افراد کی قیادت میں جبرنا حضرت ال سے بیعت لینے کا ارادہ کیا گیا۔ بی بی فاطمہ، جو اس وقت اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، دروازے کی طرف بڑھیں۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا، مگر چہرے پر استقلال تھا۔ What do you want from us? Why are you at the door? Because of your tyranny, you rogue! They will gather in their دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز دی، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، کیا تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں؟ لیکن جواب میں خاموشی اور سرد مہری کے سوا کچھ نہ ملا۔ If Ali does not come out, your house will burn! You would burn the daughter of your prophet and her children. You seek to end the line of the prophet and extinguish the light of God. پھر ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ جلتی ہوئی لکڑیاں دروازے کو جلانے لگیں۔ اور ایک بھاری دھکا دروازے کو توڑ کر اندر لے آیا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا نومولود بیٹا محسن شہید ہو گیا تھا، اور بی بی زمین پر نڈھال پڑی تھیں۔ بی بی فاطمہ، جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں، دھکا لگنے سے نیچے گر گئیں۔ دروازے کا وزن ان کے نازک جسم پر گرا اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک چیخ ان کے لبوں سے نکلی جس میں دکھ، درد اور بے بسی شامل تھی، لیکن اس ظلم کے دوران بھی ان کی عظمت باقی رہی۔ زمین پر گری ہوئی بی بی فاطمہ نے اپنی زخمی حالت میں آنکھیں اٹھا کر اپنے بچوں کو دیکھا جو خوفزدہ ہو کر ماں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ حسن اور حسی نے اپنی ماں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی معصومانہ آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ نہ صرف جسمانی تکلیف کا لمحہ تھا، بلکہ ان کے دل کو بھی ایک زخم لگا دیا گیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ ظلم کا یہ اندھیرا یہاں ختم نہیں ہوا۔ بی بی کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہ لوگ حضرت ال کو زبردستی بیعت کے لیے لے جانے کی کوشش میں لگے رہے۔ بی بی فاطمہ، جو کبھی اسلام کی روشنی تھی، اب غم کی چادر اوڑے اپنے آخری لمحات میں داخل ہو رہی تھی۔ جب حضرت ال گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیوی کو زخمی حالت میں پایا۔ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن ان کے لبوں پر صبر کی داستان تھی۔ انہوں نے حضرت ال سے کہا، علی، میرے والد کے بعد جو مجھ پر گزری وہ اب کے سامنے ہے۔ میں اپنے والد سے جلد ملنے جا رہی ہوں۔
مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا تاکہ میرے دشمن میری قبر کو نہ جان سکیں۔ یہ وصیت حضرت علی کے دل پر ایک بوجھ کی طرح تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بی بی فاطمہ کی آخری خواہش ہے۔ رات کی تاریکی میں جب مدینہ سو رہا تھا، بی بی فاطمہ کو دفنایا گیا۔ ان کی قبر آج بھی تاریخ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور ان کا غم ہر سال اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں نیا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک چیخ کی مانند ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، اور بی بی فاطمہ کا دکھ اور صبر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔